السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر مار محمد اکرم حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مناسب کھانا کھائیں، خوشیاں پائیں۔ دوستو، کھانے کے متعلق ہر انسان بالعموم ہر قسم کی معلومات رکھتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ جب ہم کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم کھانا ایک مناسب طریقے سے نہیں کھاتے، مناسب وقت پہ نہیں کھاتے، تو اس سے ہم اپنے جسم کو صحت مند بنانے کی بجائے ہم اپنے جسم میں بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جن کا وقتی طور پہ ہم کو شعور نہیں ہوتا یا نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جوں ہم اس پریکٹس کو آگے چلاتے جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں بے شمار قسم کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن احتیاط بھی ہمارے اس وقت کام نہیں آتی۔ اس لیے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مناسب کھانا کھائیں، مناسب وقت پہ کھانا کھائیں، اور جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، جسم کی ضرورت ہے، اس کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مناسب کھانا کھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جسم کو جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے کیلوریز، جتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنی ہی کیلوریز جو ہے وہ اپنے پورے دن میں، صبح ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں اس تناسب سے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں کہ کیونکہ ایک مرد جو ہے اس کو عمومی طور پہ 2500 کیلوریز جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اور فیمیل کو 2000 کے لگ بھگ کیلوریز استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مناسبت سے کھانا کھاتے ہیں، اپنا ناشتہ جو ہے وہ صبح کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم اس کیلوریز کو اس تناسب کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ صحت مند رہیں گے، ہمیں موٹاپا نہیں بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں یہ جو دردیں ہوتی ہیں یہ نہیں بڑھیں گی۔ ان کے بڑھنے کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو کھانا ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا متوازن غذا استعمال نہیں کرتے، تو جس سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ایسی مواد جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک مرد کو ایک دن میں 2500 کیلوریز کے مطابق غذا کھانی چاہیے، اور ایک عورت ہے تو اس کو 2000 کے لگ بھگ جو ہے کیلوریز استعمال کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، جو کہ ہم گھروں میں ایک روٹی کھاتے ہیں اس میں 80 سے 110 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہم روٹی تھوڑی سی بڑی کر لیتے تو اس میں اس کا کیلوریز بڑھ بھی سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ ایک اندازہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم سبزی کھاتے ہیں، سبزی میں تقریباً جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ کیلوریز ہوتی ہے، جو ہم ایک مناسب مقدار میں کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم مشروبات استعمال کرتے ہیں، انڈا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم پراٹھا استعمال کرتے ہیں، بریڈ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بعض لوگ جو ہے نا، ہر بندہ اپنے نالج کے مطابق تجویز دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس حق میں ہوں کہ کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم ایک روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چاول کھانا چھوڑ دیتے ہیں، انڈا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ اور چیزیں ایسی جو کہ ہمیں کوئی بھی فزیشن بتاتا ہے یا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ یہ کھانا آپ بالکل چھوڑ دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر تو وہ وقتی طور پہ آپ کو چیز جو ہے وہ نقصان دے رہی ہے، بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے، تو اس کو کچھ حد تک چھوڑ دینا چاہیے۔
لیکن جو مکمل طور پہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ جی آج ہم چاول کھانا بالکل چھوڑ دیں، تو چاول کھانا تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر کھانا ہے، یا کوئی کسی ہم دعوت یا کسی کے مہمان چلے جاتے ہو تو وہاں پہ ہم کو کھانا پڑ جائے گا۔ تو اس کا جو مناسب حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا تناسب بنا لیں کہ جب ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک روٹی، جو مناسب روٹی گھر میں بنتی ہے، وہ استعمال کریں، اس کے ساتھ ایک انڈا استعمال کریں، ایک کپ دودھ کا استعمال کر لیں، یا ایک کپ چائے کا استعمال کر لیں، یا کافی استعمال کر لیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ روٹی چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا وہ بریڈ کھائیں۔ تو میرے بھائی، جب آپ بریڈ کے 2 پیس کھاتے ہیں تو اس کا جو ایک عام ہمارے گھر میں روٹی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر ہم 2 پیس کھاتے ہیں بریڈ کے، تو وہ جو 2 پیس ہیں اس کی کیلوریز جو ہیں وہ ایک روٹی سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے بریڈ کھائی ہے، اس کی 2 یہ پیس ہم نے کھا لیے ہیں، تو جو ہماری مارکیٹ میں سب سے کم بریڈ جو آتا ہے اس میں 4 پیس ہوتے ہیں، تو 4 پیس میرا خیال ہے اگر ایک بچے کو بھی دے دیے جائیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا تناسب برقرار کیا جائے کہ صبح کے ہم ناشتے میں ایک سادہ چپاتی یا روٹی کھائیں، ایک انڈا استعمال کر لیں، ایک کپ دودھ استعمال کر لیں، یا ایک کپ جو ہے وہ چائے کا استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم انڈا نہیں استعمال کر رہے، کوئی سالن استعمال کر رہے ہیں، تو سالن جو ہے وہ مناسب حد تک استعمال کریں، وہ سبزی کا ہو، گوشت کا ہو، دال کا ہو، یا کسی اور چیز کا بنا ہوا سالن ہو، تو وہ ہمیں ایک خاص مقدار میں کھانا چاہیے کہ جس سے ہماری روٹی جو ہے وہ لگ سکے۔ تو اسی طریقے سے دوپہر کو ہمیں سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، وہ ہم جو ہے سلاد کی صورت میں وہ استعمال کریں، اور دوپہر کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی ہمیں 1 سے 1.5 روٹی یوز کرنی چاہیے۔ تو آگے آ جاتا ہے رات کا کھانا۔ رات کے کھانے میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ رات کا کھانا جو ہے وہ ہمیں ایک روٹی پہ اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ رات کو ہماری عام روٹین یہی ہوتی ہے کہ لوگ دفتروں سے، اپنے کاروبار سے، گھروں سے نکلتے ہیں، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہی کھانا کھاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 99% جو لوگ ہیں وہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی وہیں پہ بستر پہ بیٹھا وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں جسم میں مختلف جو ہے معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بریک فاسٹ، اپنے دوپہر کا کھانا اور اپنا رات کا کھانا، اس میں ایک تناسب بنائیں۔ اور دوسرا جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ جو روٹی نہیں کھانی چاہیے، اور بالخصوص گندم کی روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ پہلے ہمارے لوگ ہوتے تھے وہ باجرے کی روٹی کھاتے تھے، مختلف اناج کی روٹی کھاتے تھے، یا ہمیں مکس کرنا چاہیے کہ گندم کا آٹا ہے، اس میں ہم باجرہ بھی استعمال کر لیں، مکی بھی استعمال کر لیں، جو دیگر اناج جو ہمارے علاقے کے حساب سے جو ہمیں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، وہ ہم استعمال کریں۔ تو اگر تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کو زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو 2500 کیلوریز آپ کو دن میں چاہیے، تو آپ کوشش کریں کہ 2500 سے کم استعمال کریں، اس سے آپ کا موٹاپا بھی نہیں ہوگا، جسم میں کسی قسم کی زیادتی جب نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کو صحت ہوگی۔ اگر آپ نے یہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ اس کے مطابق، میری تجاویز کے مطابق اپنا کھانا کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ چکنائی والی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، زود ہضم جو ہے نا وہ خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ تناسب بنا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ جو گھنٹی والا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ میرے آنے والے جتنے لیکچر ہوں گے صحت کے متعلق وہ آپ کو بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی وقفے سے آپ کو ملتے رہیں گے، اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔